موسیٰ علیہ السلام پھر جھگڑا چکانے کے لیے آگے بڑھے. وہ آدمی ڈر گیا دیکھ کر. اس کو اطلاع شاید ملی کہ بھائی وہاں پہ ایک آدمی کل قتل ہو گیا ہے اور جسم پہ کوئی زخم وخم کے نشان نہیں. وہ ڈر گیا تو وہ کہنے لگا موسیٰ تم جبار بن کے رہنا چاہتے ہو, اصلاح نہیں چاہتے یہاں پر. ابھی بات ہو رہی کہ ایک دور سے آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں پتہ چل گیا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے کل کے آدمی کو, اور فرعون کا قانون یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے چاہے وہ کسی پوزیشن کا مالک کیوں. ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا کہ ہمارا آدمی نہیں ہے, صرف ملکہ کی وجہ سے. اب ملکہ کو راضی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی تمہارے قوم کے آدمی کو قتل کیا ہے, جواب میں ہم قتل کریں, ملک کا قانون ہے, قانون کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. بڑے تعجب کی بات ہے ایک غیر مسلم حکمران کی سلطنت میں یہ قانون ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے, اور یہ قانون قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اللہ کا نازل کردہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. کہاں ہے آج؟ 56 ملکوں میں ہے. اس سے کہ دنیا نے پریشرائز کیا قتل کی سزا نہیں ہوگی. اللہ فرما رہا ہے یہ قتل کی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, مسلمانوں نے, ان کے خلفاء نے نہیں دی. اللہ کے آخری ریولیشن میں, اللہ کے آخری کلام میں ہے, سورہ بقرہ کے اندر ہے 178 آیت نمبر. قتل کے مقدمات میں قاتل کو موت کی سزا ملے گی. ہم قرآن پر عمل نہ کر کے اللہ سے چاہیں گے وہ مہربانیاں کرے. اللہ ایک ایک فرد کو گھر میں اعتکاف میں بٹھا دے گا, وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. ایسے لاک ڈاؤن کرائے گا ہوش اڑ جائیں گے. معیشت برباد ہو رہی ہے ساری دنیا کی. دنیا والے جو کر رہے ہیں نا ان کو پرواہ نہیں ہے, نہ لوگوں کے مرنے کی ہے, نہ بھوکے رہنے کی ہے, نہ تکلیفوں کی. اس لیے کہ کرنے والے جو بھی ہیں اللہ نے جن کو یہ مہلت دی ہے, یہ فرصت سہولت دی ہے, وہ تو مزے میں کھا رہے پی رہے مست, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جو بھگت رہے ساری دنیا, اس کے بارے میں سوچ کے دیکھیے. جیسی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون کے دربار میں پتہ چل گیا کہ میں نے کل آدمی کو مارا, وہ مر گیا اور میں نے قتل کیا ہے, اور یہ آدمی مجھ سے کہہ رہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں, بہی خواہ ہوں, میری بات سنو, بھاگ جاؤ یہاں سے. قرآن کے الفاظ سنیے. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, ڈر کر خوف سے ایسا بھاگ. اسی جگہ پلٹ کر محل بھی نہیں گئے کہ تھوڑا ہینڈ بیگ ساتھ لے لوں, کچھ پیسے لے لوں, کھانے پینے کا سامان لوں پھر جاؤں. نہیں, جہاں تھے میدان ویسی واپس گئے, مصر کو چھوڑ دیا. اللہ سے دعا کہ ربی نجنی من القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم سے بچا. چل پہ چل, چل پہ چل, فرعون کی سلطنت کے جورسڈکشن کے ایرینا کے احاطے کے باہر نکل. جس سے کہ اس کا جس کی جو سلطنت کی حدود ہوگی وہاں پر تو اس کا قانون نافذ ہوگا اور لوگ پکڑیں گے, سزا دے دیں گے. اب وہاں نئی بستی میں داخل ہوئے, وہاں دیکھا کہ بستی کے کنارے بڑا سا تالاب ہے, بہت سارے لوگ جانور کو پانی پلا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کنواں ہو وغیرہ جو بھی ہے. دو نوجوان لڑکیاں ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں, ان کے اطراف میں کچھ بکریاں وغیرہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام شاہی لباس, بہترین لباس, اور صورت شکل پرسنالٹی, ایک نوجوان. قریب گئے, پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان بوڑھے آدمی ہیں اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ہم 2 لڑکیاں بہنیں ہیں. اب یہاں کا قانون, یورپ کا قانون تو تھا نہیں اس زمانے میں, ہزاروں سال پہلے, لیڈیز فرسٹ, مرد کی ہمیشہ مونوپولی, آج بھی چلے ہر ملکوں کے اندر یہی ہے. پہلے یہ مرد چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پہلے پلا کر نکل جائیں گے, پھر آخر میں ہماری باری آئے گی. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی آگے بڑھے, جانوروں کو لیا, اور یقین مانیے موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ دیہات والے کائی کی طرح پھٹ گئے ہوں گے, ہٹ گئے ہوں گے, ان کی شخصیت سے متاثر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام گئے, چند منٹ میں جانوروں کو پانی پلایا, واپس لا کے لڑکیوں کے حوالے کیا اور جا کر ایک درخت کے نیچے آرام کیا. اللہ سے دعا کی, پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا یاد کر لیجئے, آیت نمبر 24 سورۃ القصص.
نبی دعا کر رہے ہیں، عظیم الشان پیغمبر، ربی انی لما انزلت الیہ، اس وقت جو بھی تو میرے لیے بھیج دی، جو کہ من خیر فقیر، میں حاجت مند، ضرورت مند، میں محتاج ہوں تیرا. کوئی کتنا بڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں محتاج ہے، اللہ کے ہاں فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے. باہر اب بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ ہو گیا سب. رہیں گے کہاں، رات کہاں گزاریں گے، کپڑے بدلنے کے لیے نہیں ہے، کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں. بادشاہ کے محل میں پرورش پانے والے کو یہ کیش لے کے، اس زمانے میں تو کارڈ نہیں تھے، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ، اس کو استعمال کرنے، پھر اب کھائیں گے کیا؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے راستہ ہے. وہ دو میں سے ایک لڑکی بڑے شرم و حیا سے لجاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ابا جان بلا رہے ہیں آپ نے جو جانوروں کو پانی. ظاہر ہے جب لڑکیاں جلدی گھر پہنچ گئی تو ابا نے سوال کیا کہ کیا بیٹا بات، آج کیا بات ہے، جلدی آ گئے؟ کہا کہ انہوں نے پورا قصہ سنا ہوگا. ایک نوجوان تھا، اس نے مدد کی اور سب سے پہلے پلا کے دے دیا تو ہم آ گئے. تو بڑے میاں نے ملنے کی خواہش کی ہوگی، وہ ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی. جا کر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو انہوں نے پورا کون ہے کہاں ہے، انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں، نتھنگ ہائیڈنگ. یہ میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے، جب کبھی ہمارے سامنے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، حق بات، صحیح بات صاف صاف بتا دیں. ساری بات سن کر بڑے میاں نے فرمایا، بہت بوڑھے تھے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے نجات دی تم کو. اب وہ دو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، کسی پردے کی آڑ میں کھڑی ہوں گی، دیکھیں ابا جان بات کریں یا پردہ نہ بھی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان ملازم رکھ لیجئے نا، خیر من استاجرت قوی الامین. یہ مین پاور مینجمنٹ ہم کو قرآن سکھا رہا ہے. جس کو تم ملازم رکھو وہ قوی ہو، صحت مند، تندرست ہو، طاقتور ہو، امین، امانت دار. لیکن بڑے میاں بڑے عمر کے ہیں، تجربہ زندگی کا ہے، نیک متقی پرہیزگار ہوں گے. انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آگ اور پانی کا میل نہیں ہو سکتا. صرف ملازمت رکھنا مناسب نہیں ہے. ودن نو سیکنڈ، یعنی نو ٹائم انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. کبھی آپ بھی سوچ کے دیکھیں، اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ ہماری دو بیٹیاں جوان ہیں اور ایک باہر سے اجنبی آدمی آ رہا، ہم کو نہیں معلوم کیا ہے، بلکہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کل ہی مسلمان ہوا ہے تو کیا کہیں گے میں اور آپ؟ ارے کل کا مسلمان، اس کو ہم بیٹی دیتے ہیں. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ یہاں پر اجنبی کو، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوٹ پٹ کر آئے، واپس جا نہیں سکتے. بادشاہ گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، اس کے فوجی ابھی یہیں پر رہیں گے، تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اب اس کے لیے معاوضہ میں کچھ ہے مہر دینے کے لیے، تو خود ہی شرط عائد کر دی. انہیں معلوم ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، 8 سال یہاں رہنا ہے. کیا دانش مندی ہے، کیا ہوشیاری ہے، کیا عقل ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کا ذہن کھل جاتا ہے. وہ اللہ کے نور کی فراست میں بہت ساری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، نتیجوں تک پہنچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. اب دیکھیے کیا فیصلہ کیا ہے. میری ایک بیٹی تمہارے نکاح میں آئے گی، 8 سال یہاں رہ کے میری خدمت کرنا، اس لیے کہ مہر دینے کے لیے تم آباد ہیں. اگر دیکھو 10 سال کر لو تو یہ تمہارے اوپر ہے، میں بہرحال پریشر کرنا نہیں چاہتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 یا 10 جو بھی میں وقت کروں، میرے پہ کوئی الزام نہیں ہوگا، میرے پہ کوئی تہمت نہیں ہوگی، میرے سے شکایت مت کیجیے. جو بھی وقت 8 سال اگر ہوئے جانا موقع ملے گا تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ 10 کا. لیکن حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر ہمیشہ احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کی 10 سال خدمت کی ہوگی. فائدہ کیا ہوا؟ واٹ آر دا بینیفٹس بیٹی کو دینے سے؟ ایک بیٹی تو بیوی بن گئی، اب وہ کسی قسم کی آنکھ مچولی کا شر کا کوئی خطرہ نہیں. دوسری بیٹی خود بخود محفوظ ہو گئی، سالی بن گئی. اب بڑے بہن بھائی کی حیثیت سے ایک اچھا لڑکا دے کر آنے والے زمان میں اس بچی کی شادی کر دیں گے، ایک فائدہ. دوسرا، بڑے میاں جو اس علاقے میں ہیں، کچھ زمینیں ہوں گی، جائیداد ہوگی، دیکھنا ہے، ان کا بڑھاپے ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، یہ کون کرے گا جب تک گھر میں مرد نہیں ہوگا؟ نوکر چاکر پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی آپ کے گھر میں 8-10 سال ہے، یقیناً
اس 10 سال میں یقین بڑے میاں ہو سکتا ہے انتقال کر گئے ہوں، دوسری بیٹی کے شادی آدی ہو گیا، وہ لوگ تو وہاں مقامی آدمی سے کریں، وہیں رہیں گے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نکل کر مصر واپس جا رہے ہیں۔ وہ آیتیں میں نے وہاں سے سنائی، جو شروع میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی وہ یہاں سے شروع ہوئی۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ جب وہ اب مدین سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام لوٹ رہے ہیں مصر کی جانب، راستے میں سینا کا بہت بڑا ڈیزرٹ صحرا ہے، اور وہاں ایک پہاڑ عظیم الشان پہاڑ ہے، کوہ طور، ماؤنٹ آف طور۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بال بچوں سے کہا کہ بھئی ٹھہرو یہاں طرف، اور دور مجھے روشنی دکھ رہی ہے۔ پرانے زمان میں درخت ہوتے تھے، تیز ہوا چلنے پر جن کی ٹہنیاں آپس میں زور سے ٹکرائیں تو اس سے انگارے جڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد پتھر نکلا، ایک پتھر کو دوسرے سے رگڑیں، اس پتھر کو چخمخ کہتے تھے۔ رگڑنے سے آگ نکلتی تھی، دور سے روشنی دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، اگر کوئی قافلہ ہے تو میں راستہ پوچھ لوں گا اور آگ واگ لے لوں گا، اسے جلائے ہوں گے وہ لوگ بھی سردی سے بچنے کے لیے، اور نہیں ہے وہ آگ کا درخت ہوگا تو وہ سے لے کر آؤں۔ اب جب قریب پہنچے تو وہاں پر آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا ہوا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ یہ ہوں میں تمہارا رب اللہ رب العالمین، میں نے تمہیں چنا ہے، انی اخترتک، میں نے تمہیں اختیار کر لیا، چن لیا ہے، I have selected you, you are a chosen person، چن لیا گیا ہے آپ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ کو جانا پڑے گا فرعون کی طرف۔ بات چیت شروع ہوئی، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، یہ لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ احش غنمی، جانوروں کو ہانکتا ہوں، کبھی ٹیک لا کے ٹھہرتا ہوں، کپڑے سکھا لیتا ہوں، اور بہت سارے کام، ماری بوخر، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اچھا، یعنی کنفرم لکڑی ہے ہاتھ میں، آپ کو یقین؟ ہاں یقین، بالکل۔ القیا یا موسیٰ ذرا زمین پر ڈالو۔ ہی حیۃ تسعی، تیزی سے بھاگتا ہوا سانپ بن گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دم پلٹ کے تیزی سے بھاگے۔ لا تخف یا موسیٰ، ڈرو مت۔ ہم اس کو پھر اصلی صورت پہ لاتے ہیں، اٹھا لیجیے، آپ کی لاٹھی بن گئی۔ اب ایک کام کیجیے، جیب میں ہاتھ ڈالیے اور نکالیے، اور دیکھیے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا، سورج کی طرح چمک رہا، روشنی دے رہا ہے، لیکن آنکھوں کو تکلیف نہیں ہو۔ یہ 2 نشانیاں لیجیے اور فرعون کے پاس جائیے اور سیدھا بتائیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے تو اس کو ڈرائیے مت، اس سے لاٹھی بتائیں گے عزا بن کر، بول مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، ورنہ عزا کو چھوڑ دوں گا تجھ پہ۔ نہیں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ اب تک جو تو نے شر پھیلایا ہے زمین پہ، اب اپنے گناہوں سے تائب ہو کر معافی مانگ لے، پاک ہو جا، اور میں تجھے وہ تعلیم دوں کہ تو اللہ سے ڈرنے والا بنے، اپنے آپ کو تو۔ لیکن بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی فرعون بدلا نہیں۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ اب موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال وہاں پر ہیں، قوم کی ڈیلی اب ایک ہی کام ہے۔ اب دیکھیے 10 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے نکلے تھے خائفا یترقب، اور موسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، انی فررت منکم لما خفتکم، میں نے فرار کیا تھا، میں فرار ہو گیا تھا تم سے ڈر کر۔ اور 10 سال بعد، 10 سال میں کیا بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ہم اپنے تقریباً بہت سارے گلف میں رہنے والے 10-15 سال سے ہمارے محلے بدل گئے، سارے محلوں کے جتنے پڑوسی عزیز اقارب سب مر گئے، نہیں سب جیسے کہ ویسے، ساری بلڈنگیں بدل گئی، ایک آدمی اپنا گھر ذرا نیا تعمیر کرایا ہوگا، 1-2 دکانیں گری ہوں گی، اچھی عمارتیں بنی ہوں گی، ورنہ اکثریت وہ سڑکوں کی وہی حال کی ہے۔ کوئی بہت بڑا تبدیلی، بہت بڑی چیز تبدیلی تو ہم نے محسوس نہیں کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جان رہے کہ ڈر نہیں ہے، جب نکلے تھے خدا کی معرفت نہیں تھی، اب معرفت الہی مل گئی اور اللہ نے نبی بنایا۔ جب خدا کو پہچان دیا تو دنیا والوں کا ڈر دل سے نکل گیا۔
اب دن دناتے ہوئے شہر میں چلے گئے، گھر میں گئے، بڑے بھائی سے ملے. البتہ جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مالک میری زبان صاف نہیں ہے، 10 سال گاؤں میں رہ کے آ رہا ہوں، بگڑ چکی ہے، اور میرے بھائی وہ افصح اللسان منی، وہ زبان بڑی فصیح ہے ان کی، ان کو بنا دیں. اللہ نے فرمایا ہم کو معلوم ہے کس کو کیا بنانا ہے، آپ جائیے، البتہ ان کو آپ کا مددگار وزیر بنا کے بھیج دیتے. دونوں بھائی جائیے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی کام، روز صبح میں جا کے فرعون کے دربار میں کھڑے رہ جانا اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہنا. دیکھ رہا ہوں، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا، کئی سال. آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پورے ملک کا پانی خون بن گیا. اب نہاتے کیا، دھوتے کیا، کھاتے کیا، پیتے کیا. پوری قوم آئے، اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ یہ مصیبت دوری تو مومن بن جائیں گے، ایمان لائیں گے تم پر. مصیبت دور ہوگی، دعا کی. لیکن قوم کا حال کیا، ارے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے، تھوڑی تکلیف آئی تو باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے. نہیں، ایسے تنبیہات اس قسم کی میری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری آ رہی ہیں کہ تم بھی بدعتوں میں تم لوگ مبتلا ہو، اپنے اپنے باپ دادا کی رسموں اور روایتوں پر عمل کر رہے ہو جس کا کوئی تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہے. صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا. تمہارے نبی دین کامل لے کر آئے ہیں. خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح کے مسائل، شادی بیاہ کے اور موت مٹی کے مسئلے صرف یہ حل کرنے کے لیے نہیں آئے. پوری زندگی میں تم جو کام کرو، مزدور ہو یا وقت کے حکمران ہو، تم جس پوزیشن پہ کام کر رہے ہو، تمہاری زندگی کے لیے پورا نظام، قانون، اصول، ضوابط اللہ نے قرآن میں بن کر کے بھیجے ہیں. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ مجھ سے اور دنیا کے ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. باہر روز سلسلہ چل رہا. پھر ایک دعا کی، سارے ملک میں مینڈک پھیل گئے، 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے. مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا ہے، پانی میں رہنے والی چیز صاف ستھری ہے، لیکن بہرحال مینڈک سے کراہیت محسوس ہوتی ہے. اور ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹ اس بیچارے کی جان لے کر تجربے کرتے ہیں، لیکن اسی سے کراہت محسوس کرتے ہیں. اب میاں بیوی محبت میں، خلوص میں، نوجوان جوڑا بازو بیٹھا ہے، بیگم کے بیچ میں سے، پھدک کے بیچ میں سے مینڈک آ گئے. کیسے؟ پورے ملک میں مینڈک پھیل گئے. چلیے پھر دعا کیجئے، پھر مصیبت ٹل گئی، قوم نہیں مانی. تیسرے سرسریاں پھیل گئیں پورے ملک میں، ٹڈی دل آ گئے، پوری فصلوں کو کھا گئے، بے شمار موجود ہیں. کبھی کہتے کہ بنی اسرائیل کو ہم چھوڑ دیں گے، لے کے چلے جاؤ، کبھی کہتے ہم ایمان لائیں. بہرحال یہ سب نے کئی سال گزر گئے. ایک دم اب تو فرعون بھی تنگ آ گیا. ایک دن بڑے جوش میں موسیٰ علیہ السلام دربار پہنچ کر تبلیغ کر رہے ہیں، ایک دم غصے میں اپنے کرسی پر، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، چھوڑا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں. ارے بھائی تجھے کس نے پکڑا ہے؟ بچوں کو جب تو قتل کر رہا تھا تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا، اپنے وزیروں سے، مشیروں سے. کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت کو خطرہ ہے، قتل کر دے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بچہ جوان ہونے تک تو مر جاتا، تیرا بیٹا بیٹھنے والا تھا، تیرے کو پریشانی کیا تھی؟ لیکن نہیں. تو جب اس وقت تو نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تو اب کیوں کرا؟ اس لیے کہ یہ اندرونی خوف ہے. وہ جو اژدہا، لاٹھی اژدہا بنتی ہے، خوف ہے. حالانکہ قرآن گواہ ہے، کوئی ایسی نشانی نہیں کہ اس اژدہے نے، اس لاٹھی نے اژدہا بن کر کسی کو نقصان پہنچا. لیکن دیکھیے انسانی مزاج، مسلسل کسی کو چیز کو دیکھتے رہے نا، اس کا تقدس بھی کم ہو جاتا ہے، ڈر بھی کم ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 40 سال پہلے، ہم سوچتے تھے کہ بھئی ملازمت اگر کعبۃ اللہ میں مل جائے، وہ زمانے میں بڑے ریکروٹنگ ایجنسیز تھی ہمارے شہر کے اندر، ہم یہ بھی سوچتے کہ کعبے میں جھاڑو دینے کی نوکری بھی مل جائے تو ہم کر لیں گے. وہاں پہ ایک بار مل جانے، موقع مل جانے کا، اللہ کا گھر دیکھیں گے، نمازیں وہاں پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ. جب حج کرنے کا موقع ملا تو
وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ لوگ 30-40 سال سے ہیں. کعبۃ اللہ سے 1.5 کلومیٹر کی دکان فاصلے پر ان کی دکانیں ہیں. اذان جب ہوتی ہے تو وہ اپنی دکان کے سامنے مصلی بنا کر نماز پڑھتے ہیں بچھا کر. کعبے کے حدود میں نہیں آتے ہیں. یہ 1 لاکھ کا ثواب حدود حرم میں پڑھنے کا ہے, باہر نہیں ہے. جہاں دل میں آیا میں پڑھ لوں گا, مجھے ثواب اللہ میں دے, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم. اب بتائیے, مسجد نبی کا وہی حال ہے, ایک وقت کی نماز کا 50,000 کا ثواب. سب اپنی اپنی دکانوں میں اپنے کاروبار میں پڑھ رہے ہیں, کوئی جا رہا نہیں وہاں پر. تقدس, ڈر بھی وہی, دیکھتے دیکھتے عادت ہوگی, کچھ کرتا ہی نہیں ہے انہیں. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کرا کے, اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دماغ خراب تو ہے, معصوم بچوں کو قتل کرا, مجھے تھوڑی چھوڑے گا. انی عذت بربی و ربکم, میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں, اور اس شخص سے جو عقل پر ایمان نہیں لاتا. ایسے موقع پر دربار کا ایک آدمی اٹھا, اس نے تقریر شروع کر, ایمان لایا تھا. من آل موسیٰ من آل فرعون, فرعون کے خاندان کا تھا, بڑا عہدیدار تھا. فوری اس نے ایمان نے کھڑے رہ کر تقریر شروع کر دی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, ایک آدمی کا تم لوگ اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے, یہ کوئی گناہ ہے؟ اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا, فرض کر وہ آ گیا, کون بچائے گا تم کو؟ بہرحال لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. فرعون کو تاؤ چڑھ گیا کہ میرا خاندان کا, میرا وزیر, میرا عہدیدار میرے خلاف بات کر. بڑی بڑی چال سے اللہ نے بچا لیا اسے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کی قوم غلام ہے, اور غلام قوم بزدل ہوتی ہے. ذرا تاریخ اٹھائیے, ہمارے آبا و اجداد کا اندازہ لگائیے. انہوں نے انگریز کچھ ہزار تھے, اور ہندوستان کی آبادی 33 کروڑ تھی, مسلمز نان مسلم سب ملا کر. آزادی کی کوئی کوشش کی اس وقت؟ سب نے, کچھ لوگ کر رہے تھے, مسلمز بھی کر رہے تھے, علماء بھی اس میں تھے, نان مسلمز بھی کر رہے تھے. ساری قوم اٹھ کے کھڑے رہی تھی؟ نہیں. بلکہ اس زمانے کی گراوٹ کا حال یہ تھا کہ مسلمان رئیس ناچ دیکھنے کے لیے جب جاتے, پتہ چلتا فلاں محلے میں ناچنے والی بڑی خوبصورت ہے اور بہت اچھا ناچ, یہ دیکھنے جاتے تو عام مسلمان اس پر تبصرہ کرتے, مسلمان ہو کے غیر مسلم طوائف کا ناچ دیکھنے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے, مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان ناچنے والی کے پاس. ہماری اخلاقی گراوٹ اس درجے پر پہنچی ہوئی تھی. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی, بر صغیر سب کانٹیننٹ کے مسلمان کے, آپ کے ہمارے باپ دادا کی بات بتا رہا ہوں میں. دین سے اتنے دور ہو گئے تھے ہم. کچھ مدرسے بن گئے تھے, لیکن ہر کسی کے بچے مدرسوں میں نہیں جاتے تھے. جب دین سے دوری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے رکھا, وہ غلامی کا دور ہم پر آیا. لیکن وہ دور چلا گیا آج سے 70 سال پہلے. اس کے باوجود ابھی شعور آیا, ہوش آیا, ابھی سنبھلنے کے لیے ہم نے کچھ کیا. تو اللہ نے فرمایا اپنی قوم میں ہمت, طاقت, جرت پیدا کرنے کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو چن لو اور یہاں نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ سے تعلق قائم ہوگا تب کہیں جا کر انسان اس قابل ہو. چند گھروں کو چن لیا گیا, اب اللہ کی عبادتیں وہاں شروع ہو گئی. کافی لمبا عرصہ رہا, نمازیں پڑھتے رہے. ایک اسٹیج میں جانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرعون اب ماننے والا نہیں ہے, آپ ایک کام کیجئے, تیاری کیجئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے, مصر چھوڑ دیجیے. اور اتنا آسان کام نہیں ہے. یوں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجیے کہ ہمارے اپنے اپنے ملکوں میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے میونسپیلٹی کا, جسے ہم لوگ بلدیہ کہتے ہیں نا. اچانک بلدیہ کے سارے ملازم غائب ہو گئے, یا انہوں نے اجتماعی طور پر ریزائن کر دیا, کام نہیں کرتے. 1-2 دن میں شہروں کا حال کیا ہوگا بدبو سے. ہمارے گلیوں کے نکڑ میں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو بڑی صاف ستھری
سارے ڈسٹ بن جو کونوں میں رکھے ہوئے رہتے ہیں صاف ہوتے ہیں، کون فرشتے آ کے لے آتے ہیں، صاف کون کرتے ہیں؟ جن بوت آ کے لے آتے ہیں۔ ہم جب رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ یہ پورے شہر کو صاف کرتے رہتے، سڑکیں صاف کرتے ہیں، گندگی کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ پھر اب اگر ایسے لوگ غائب ہو جائیں تو فرعون کے پاس تو بنی اسرائیل ہر کام کر رہے تھے، شاید ہی کوئی کام تھا جو وہ لوگ غلاموں سے نہیں لیتے تھے۔ طے ہو گیا فلاں رات کو یہ بستی چھوڑ کر نکلنا، پھر ان کو اطلاع نہیں ملی۔ یہاں بنی اسرائیل نے تیاری کر لی خاموشی کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ ایک پرٹیکولر رات کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، پہنچ آگے سفر کرتے پہنچے، دیکھا سامنے سمندر ہے۔ اب قوم کی دیکھیں بزدل قوم کا حال، اتنے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے دیکھ رہی، پھر بھی یقین نہیں ہے اس میں۔ موسیٰ تم نے تو مروا دیا، سامنے سمندر ہے، بال بچوں کے ساتھ یہ بنڈی گاڑی کے ساتھ ہم کیسے تیر کے جائیں گے، اور یہ سب ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں ہم، اب پیچھے فرعون آ رہا۔ فرعون کو جب اطلاع ملی پوری بنی اسرائیل نے بستی خالی کر دی، اس نے اعلان کیا کہ جہاں جہاں میری جو فوج ہے ایک وقت میں اکٹھا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اس کے اکٹھا ہونے میں ٹائم لگا، بنی اسرائیل آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے سمندر کے قریب پہنچے، ریڈ سی کے قریب، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ اب جب دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دیکھا کہ اب فرعون کی فوج قریب آئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا لاٹھی ماری سمندر پر۔ کبھی گھر میں ایک بڑے سے لگن میں پانی ڈالی ہو، ایک بڑی لکڑی لیجیے گھر میں جب کوئی بھی نہ ہو، اور مارتے بیٹھی اس میں، دیکھیے پانی جدا ہوتا ہے کیا۔ سمندر کا پانی کالطود العظیم، دو بڑے تودوں کی شکل میں جم گیا، برف کی طرح جم گیا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ 12 قبیلے، بچے بڑے، عورت مرد، بوڑھے جوان، ہر قسم کے سفر کرتے ہوئے وہاں سے اس راستے سے گزرے، دوسرے کنارے پر پہنچے۔ فرعون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جہالت، غصہ، میرے غلام بھاگے جا رہے ہیں، میں ان کو کیسے پکڑوں اور کیسے سزا دوں۔ گھس گیا فوج کے ساتھ۔ جیسی اس کی فوج درمیان میں پہنچی، بنی اسرائیل جو کنارے پہنچ چکے تھے اور دیکھ رہے تھے کھڑے رہ کر کنارے پر کہ فرعون پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ پھر دوبارہ لاٹھی ماری۔ جیسی لاٹھی ماری، دو رکا ہوا تودوں کی شکل کا پانی آپس میں مل گیا، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور دیکھیے ان کے پیچھے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر آئے، باغات، محل، مال، دولت، ہر چیز جب جمع کی، کس کے لیے؟ سارے فوج آئی ہے، فوج میں عورتیں تو نہیں تھی اس زمانے میں، پوری فوج کو ایک وقت میں اللہ نے ہلاک کیا سوائے فرعون کے۔ اب جب موت کو سامنے دیکھا فوری منہ سے نکلتا ہے کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر موسیٰ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون و موسیٰ کے اعلان اب ایمان لاتا ہے کم وقت اتنے سالوں کے بعد۔ اب موت کو دیکھ کر، اس سے پہلے ہمارے نبی نے تجھے پکارا تو دعوت نہیں دی، آخر اب ہم الیوم ننجی ببدنک، سمندر میں غرق کریں، تیرے بدن کو ہم ضائع نہیں کریں گے، آنے والے زمانے کے لیے ہم نشانی بنا کے رکھ دیں گے۔ آج فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں تر و تازہ حالت میں موجود ہے، اور کنفرم ہے کہ یہ وہی فرعون کی لاش ہے جو سمندر میں ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آج یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا پہلا حصہ موسیٰ علیہ السلام کا مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس بارے میں گفتگو دوسرا حصہ، یوں سمجھے کہ ہجرت کے بعد کا موسیٰ علیہ السلام کا مدنی دور، اس پر اگلی بار گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔